أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، سلسلے دروس رمضان کا آج ہمارا 12واں درس ہے. اس درس میں ہم یہ جانیں گے کہ یہ ماہ مبارک عبادتوں کا مہینہ تو ہے ہی، ساتھ میں یہ تربیت کا مہینہ بھی ہے. یہ مہینہ مسلمانوں کی تربیت بھی کرتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کو کس طرح سے کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر کس طرح سے ہم جم جائیں اور اس پر قائم رہیں. تو اس مہینے کے تعلق سے جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ مہینہ ہماری تربیت بھی کرتا ہے، ہماری اصلاح بھی کرتا ہے، تو اس تعلق سے چند باتیں جاننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. ورنہ یہ مہینہ یوں ہی آئے گا اور چلا جائے گا، آیا ہے چلا جائے گا، آتا رہے گا اور چلا جاتا رہے گا. اس سے فیض نہیں اٹھا سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک محترم بالشان عبادت نماز ہے. نماز جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے دوسرا اہم رکن ہے، وہ نماز کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے. تو یہ مہینہ رمضان کا، اس میں ہم خود نمازوں کی پابندی کریں. اگر اور مہینوں میں اہمال برتتے تھے، غفلت کا شکار تھے، جبکہ کسی مہینے میں اور کسی وقت بھی نماز سے غفلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر ابھی تک غفلت کا شکار تھے تو یہ مہینہ ہمیں اس بات کی تربیت دے رہا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں خود، اور اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے تیار کریں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو. یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور مسند احمد کی روایت میں صحیح روایت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کے تعلق سے، والذین هم علی صلاتهم یحافظون. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ کی حفاظت تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں نماز کی بھی حفاظت کرنا ہے. یعنی 5 وقتہ نماز کی ادائیگی ہمیں کرنی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں جیسے تیسے، لیکن پورا دن یا تو سو کے گزار دیتے ہیں یا لہو العلم میں بسر کر لیتے ہیں، نماز سے غفلت برتتے ہیں. اللہ رب العزت کو کیا ایسا روزہ پسند ہے کہ جس روزے کے ساتھ نماز نہ ہو؟ وہ نماز جو رمضان کے علاوہ بھی فرض ہے، نہ صرف کہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے علاوہ بھی مہینوں میں، ایام میں فرض ہے، اس نماز سے غفلت برت کر کے صرف روزہ رکھ کر کے کوئی ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا
وہ اللہ کی مغفرت سے شاد کام ہو جائے گا، وہ تقوی شعار بن جائے گا، یقیناً یہ بہت بڑی بھول ہے۔ تقوی یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رہیں اور نماز نہ پڑھیں۔ عجیب، ظاہر ہے کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور متقی بننے کی علامتیں ہیں نا، اور ان میں سے ایک عظیم علامت یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کی جائے، اور اس رمضان کے مہینے میں نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کو روزے کا عادی بنائیں۔ ایسا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بچے اگر سمجھدار ہیں، فاہم ہیں، اور وہ 1-8 روزہ رکھ سکتے ہیں، 2-4 روزہ رکھ سکتے ہیں، اگرچہ ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن عادی ان کو بنانے کے لیے، تاکہ کل یہ جب بالغ ہوں، جب یہ مکلف ہو جائیں، تو اس عظیم عبادت سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ہمیں ان کو مشق کرانی ہے روزے کی، اس انداز میں تربیت دینا ہے۔ حضرت ربیع بنت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کی روایت ہے کہ ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات عاشوراء الى قرى الانصار، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء، یہ محرم کا جو عاشوراء ہوتا ہے 10ویں محرم کو، انصار کی بستیوں کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجی، اور آپ نے فرمایا من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، جس نے مفطر ہو کر کے صبح کی ہے، یعنی روزہ نہیں رکھا ہے، اس نے صبح کی تو اس نے کچھ کھا پی لیا، تو بقیہ دن وہ ایسے گزارے، یعنی کچھ نہ کھائے پیے۔ ومن اصبح صائما، اور جس کی صبح روزے کی حالت میں ہوئی ہے، یعنی وہ روزے سے ہے، فلیتم، تو چاہیے کہ وہ روزہ مکمل کرے۔ قالت، حضرت ربیع فرماتی ہیں فَكُنَّا نَصُومُهُ، تو ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، بعد اس کے بعد رکھنے لگے۔ وَنُصَوِّمُ الصِّبْيَانَنَا، اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَ مِنَ الْعِهْنِ، اور روئی یا اون کا کھلونا ان کو پکڑا دیتے تھے بہلانے کے لیے۔ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، بچوں میں سے کوئی اگر کھانے کے لیے رونے لگتا، مچلنے لگتا، اعطیناہ، تو ہم وہی کھلونا اس کو دے دیتے تھے، ہم وہ کھلونا اسے دے دیتے تھے، حتی یکون عند الافطار، افطار تک وہ کھیلتا رہتا کھلونے سے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ عاشوراء کا روزہ واجب تھا، عاشوراء کا روزہ فرض تھا، یہ تب کی بات ہے۔ اب یہ جب رمضان کا روزہ فرض کیا گیا، تو رمضان کے روزے میں بھی صحابہ کرام کا یہ معمول گرامی تھا، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں فرماتے تھے، ان کو روزہ رکھواتے تھے تاکہ مشق ہو، تربیت ان کی اس انداز میں ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، شراب بھی رکھی تھی اس نے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے تھا، شراب بھی رکھی تھی اس نے، رمضان کے دن میں کوڑے تو پڑے ہی اس پر، اور تف کرتے ہوئے عمر فاروق نے فرمایا کہ تجھ پر تف ہے، تو نے شراب پی ہے، ہمارے بچے روزے سے۔ یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس مہینے میں اس طرح سے ہم کریں، نماز کا ان کو پابند بنائیں، اور اگر وہ طاقت رکھتے ہیں تو 2-4 روزہ، 1-2 روزہ ان کو رکھوائیں رمضان کے مہینے میں، جتنی وہ طاقت رکھ سکتے ہیں۔ ہوگا کیا اس سے؟ کہ ان کے اندر بچپن ہی سے تقوی شعاری پیدا ہوگی، عبادت کی جانب رجحان پیدا ہوگا، اور یہ جو تربیت ہم اپنی کر رہے ہیں، اپنے نفس کی کر رہے ہیں اور ان کی کر رہے ہیں، اس کا فائدہ ان کی آئندہ کی زندگی میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں تمام بچے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب ان کی والدین چاہے تو ان کو یہودی بنا دیں، چاہے تو نصرانی بنا دیں، چاہے تو مجوسی بنا دیں۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔
تو یہ ہمارے اور آپ کے اوپر، والدین کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے آپ کے اوپر منحصر ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کیا بنانا چاہتے ہیں۔ لہو و لعب کا رسیہ بنانا چاہتے ہیں، کھیل کود کا ماہر بنانا چاہتے ہیں، یا عبادت گزار بنانا چاہتے ہیں، تقوی شعار بنانا چاہتے ہیں، اللہ کا فرما بردار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے باقاعدہ غور و فکر کرنے ہی کے لیے نہیں اس پر، بلکہ اس موضوع پر عمل کرنے کے لیے بھی۔ یا ہم خود روزے سے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی ہم اس انداز میں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار رہو، سن لو، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو والدین سے بھی اس کا سوال ہوگا، اس لیے کل قیامت کے دن اگر ہم سوال سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں اور صحیح جواب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہم پیش کریں کہ ہم بچوں کی اچھے انداز میں ہم نے تربیت کی ہے، تو اس ماہ مبارک کو ہم غنیمت سمجھیں اور اپنی اور اپنے اولاد کی تربیت ہم اس انداز میں کریں کہ باقی کی آئندہ کی زندگی ہماری اور ہماری اولاد کی سدھر جائے۔ اللہ ہمیں آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔